بچہ اگر غلط جواب دیتا ہے دوبارہ کوشش کریں. واہ 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 کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر وہ بالکل صحیح جواب دیتا ہے, شاباش. واہ. ڈیجیٹل قرآن بولیں. یہ لفظی تلاوت. یہ دیکھیں اس نے سٹارٹ کیا ہے کہ لفظی تلاوت آپ کو ساتھ سنا بھی رہا ہے. اب اس آئیکن کو سلیکٹ کیا جو کہ یہاں لکھا ہے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لوگ. جی بالکل, ورڈ بائی ورڈ کا. جی. اس کے اندر یہ آپ نے دیکھا کہ اب میں نے اس کو سلیکشن کے بعد جب یہاں رکھا اور اس نے اس لفظ کو پڑھ دیا. دوبارہ سر. میں اس یہاں ایک آپشن اور سلیکٹ کرتا ہوں دہرائیں کی. ٹھیک ہے, میں اس کو جب ساتھ لے لوں گا, اب اس پر ٹچ کروں گا تو یہ اس کو 3 بار ریپیٹ کرے گا. کریں سر. سنگل کلک. یہ آپ دنیا میں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. پورا قرآن کسی وقت آپ اس کو ایک بار چارج کر کے سن سکتے ہیں اور بار بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سننے کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں, اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایسے بہت سارے فیچرز ہیں. چلیں اب مجھے السلام علیکم جی, میں ہوں سید باسط علی. آج میرے ساتھ پاکستان کے ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے ایک ایسا قرآن پاک متعارف کروایا ہے جو بچے ہوں, بوڑھے ہوں, مائیں ہوں, بہنیں ہوں, سب کے لیے آسان ہے. اور آپ بچوں کو مدرسہ یا قاری صاحب کے پاس بھیجنے کے بجائے گھر میں ان کو قرآن پاک حفظ کروا سکتے ہیں, نہ صرف خالی عربی میں بلکہ ترجمے کے ساتھ بھی. اور انہوں نے مختلف زبانوں میں یہ کس طرح اتنی کریٹیوٹی سے یہ انہوں نے بنایا ہے وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. آپ ابو بکر صدیق نام ہے جی میرا. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں ابو بکر صاحب کہ آپ نے جو قرآن پاک ماشاءاللہ یہ بنایا, میں نے تو فنکشن دیکھ لیے ہیں اور میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے فنکشن دیکھنے کے بعد کہ بہت سے لوگوں کو پاکستان میں اعتراض ہوتا ہے کہ یار قاری صاحب بھی ہیں, سوری ٹو سے ماحول ایسا ہو گیا ہوا ہے, اچھے بہت ہیں, ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے, ایسا ماحول ہو گیا کہ یار نہیں بھیجنا قاری صاحب, ہم ساتھ جائیں گے, بیٹھیں گے, ایسے نہیں ہم بچوں کو پڑھا سکتے. تو ان سب کی مشکلات بھی آپ نے حل کر دی ہیں. کیسا قرآن پاک ہے یہ, پہلے تو نکال کے دکھائیں. جی الحمدللہ, یہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے, خواتین اور بوڑھے سب کے لیے انتہائی مفید جو ہے ایک ڈیوائس پہ کام کیا ہم نے. یہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائس ہے بیسیکلی. اچھا. اور کوئی بھی انسان جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی زبان کو سیکھتا ہے سن کر. آپ دیکھیں ایک نیچر کا تقاضا ہے کہ بچہ اپنی پیدائش کے بعد 1-1.5 سال تک بالکل خاموش رہتا ہے اور الفاظ کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. وہ جس ماحول میں ہوتا ہے, اگر وہ پنجابی بچہ ہے آپ اسے عرب کسی کنٹری میں لے جائیں تو وہ عربی بولنے لگے گا اور بڑی روانی سے, کیونکہ اس کا ماحول وہ ملا اسے. اور اس کے ماں باپ بھلے 10 سال سے وہاں رہ رہے ہوں, ان کا لب و لہجہ اتنا بہترین نہیں ہوگا عربی میں. تو یہ اس کو پک کرتے ہوئے ایک فنومینا. یہ ڈیوائس کا آپ غور سے دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت, اور یہ قرآن پاک ہے سر, یہ قرآن پاک ہے. یہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائس ہے جو ریڈ کر رہا ہے قرآن کی پوری تلاوت, تفاسیر, تراجم, وہ سب اس کے ذریعے ہم سن سکتے ہیں. یہ اچھا کر کے تو ہم دیکھتے ہیں. آپ پھر ذرا اپنے شو کر کے سامنے دکھائیں کہ اس سے وہ سنیں گے سب کچھ. جی بالکل, اس کے ذریعے پورا. ہم تو دیکھتے ہیں کال موبائل سے ہوتی ہے, یوٹیوب ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں. اس سے ہم, یہ الگ چیز ہے جو موبائل مطلب کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ آپ دنیا میں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. پورا قرآن کسی وقت آپ اس کو ایک بار چارج کر کے سن سکتے ہیں اور بار بار اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سننے کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں, اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایسے بہت سارے فیچرز ہیں. چلیں اب مجھے تھوڑا سا پہلے تو دکھائیں, ساتھ ہینڈ فری دے دیکھیں. یہ ہینڈ فری بھی ہیں ساتھ میں, یہ چیک کریں, یہ ہینڈ فری بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے پورے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کام کر دیا. وہ لوگ, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے شیعہ, سنی, وہابی, پتہ نہیں بریلوی, کون سے فرقوں میں مسلمان کم ملتے ہیں ہمارے ملک میں. سوری ٹو سے پھر سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو مسئلہ ان کا حل کر دیا, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ قرآن اب خود سمجھ لیں گے لوگ. جی کوشش یہ کی ہے کہ اس میں ایسے متفقہ تراجم ڈالے جائیں جس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو, اور پاکستان کی تمام علاقائی زبانوں کو ہم نے اس میں کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی اس میں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پنجابی, اردو, سندھی, سرائکی, ایون انگلش, بروہی, اور اس کے علاوہ پشتو میں ہم نے مختلف لہجے ہیں ہمارے ہاں, ان سب کو اس میں کور کیا ہے. اچھا, مطلب جس کو اردو نہیں آتی, انگلش نہیں آتی, یا کوئی اور زبان عربی نہیں آتی, وہ اردو میں سیکھ سکتا ہے, پنجابی میں سیکھ سکتا ہے, وہ ہند کو, ہر چیز, مطلب جو لینگویج آپ سیکھ سکتے ہیں. بہت سی علاقائی زبانیں میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر ہم نے کور اپ. ہم اس کا فنکشن آپ کو دکھائیں گے. تھوڑا سا میں فرقوں
فرقوں پہ زور اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ فرقوں سے آزادی چاہتے ہیں تو یہ قرآن پاک آپ خرید تو کیا ہدیہ اس کا دے کے لے سکتے ہیں آپ فرقوں سے. جی کیا برانڈ کا نام کیا؟ المرجان. اور اس کے زیر اثر ہم نے اس کے بہت سے مختلف ماڈلز بنائے. آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے مختلف فیچرز ہیں اور ہم آپ کے سارے فیچرز دکھائیں گے. ہم صرف جو جس چیز پہ فوکس ڈالنا چاہتے ہیں کہ آج کل علماء کرام کی پاکستان میں یا تو کہتے ہیں جی ہمارا مناظرے ہونے چاہیے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. بھائی اب اس چیز سے جان چھڑائیں, قرآن پاک یہ خریدیں, ترجمہ آپ ساتھ رکھیں گے, پینسل یہاں رکھیں آپ کو آواز آتی رہے گی. جس طرح یہ پینسل ہے قسم کی, آپ دیکھیں پینسل قرآن ہے اور ڈیجیٹل, اور ماشاءاللہ اس کو اب اس کے فنکشن سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سر اس کا پہلا فنکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, پھر اینڈ پہ باقی چیزیں ڈسکس کریں. ضرور ضرور. اس میں دیکھیں اگر آپ اس کو آن کریں گے, پہلا بٹن پریس کیا, سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ اس نے رحمان السدائس. لاسٹ جو فیچرز تھا جہاں پر اس قرآن حکیم کو چھوڑا گیا تھا, یہ جب آن ہوگا تو ریمائنڈر دے گا کہ آپ اس بک پر تھے, اس قاری کو سن رہے تھے یا اس تفسیر کو. اچھا یہ اینڈ پہ جو اس نے بولا بھی ہے کہ آپ جہاں تک آپ نے ہاں وہاں تک, دیٹ مینس کہ ہم ان کی تلاوت اس وقت سن رہے تھے, اس لیے آن ہونے کے بعد اس نے ان کا نام لیا. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے ایک فیچر ہے لفظی تلاوت کا. لفظی تلاوت. یعنی اگر کسی لفظ کو پڑھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے, آپ اس کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے, تو پروننسیشن. اچھا پہلے آپ نے لفظی دوبارہ بولیں, یہ لفظی یہ جو نہیں یہ ڈیجیٹل قرآن بولیں, یہ لفظی تلاوت. یہ دیکھیں اس نے سٹارٹ کیا کہ لفظی تلاوت آپ کو ساتھ سنا بھی رہا ہے. اب اس آئیکن کو سلیکٹ کیا جو کہ یہاں لکھا ہے لفظی دیکھ رہے ہیں لوگ, جی بالکل ورڈ بائی ورڈ کا. اس کے اندر یہ آپ نے دیکھا کہ اب میں نے اس کو سلیکشن کے بعد جب یہاں رکھا اور اس نے اس لفظ کو پڑھ دیا. دوبارہ سر میں اس یہاں ایک آپشن اور سلیکٹ کرتا ہوں دہرائیں کی. ٹھیک ہے, میں اس کو جب ساتھ لے لوں گا, اب اس پر ٹچ کروں گا تو یہ اس کو 3 بار ریپیٹ کرے گا. کریں سر, سنگل کلک. یعنی یاد بھی کروا رہا ہے. پہلی دفعہ ایک بار ہوا, دہرانے پر 3 بار ریپیٹ کیا کہ وہ عربک جو لفظ ہیں وہ آپ یاد بھی کریں. واہ ماشاءاللہ. اب اسی لفظ کا اگر میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں ایک آپشن ہے کمپیئر موڈ کی. موازنہ کیجیے. ٹھیک ہے, موازنہ کیجیے بھی ساتھ لکھا ہے. اب میں اس لفظ پر رکھوں, بیپ کے بعد ریکارڈنگ کریں. میں یقولو, ریکارڈنگ پلے موڈ. یہ آپ کی ریپیٹ ہوئی. پہلے قاری نے کیسے پڑھا پھر میں نے کیسے پڑھا, ان دونوں کا موازنہ اس نے سامنے رکھ دیا. میں نے خود سن کر اپنی اصلاح کرنی ہے, میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. اور یہ آپشن صرف ایک ایک لفظ تک محدود نہیں ہے. مطلب قاری صاحب, یہ ان کو میں قاری صاحب کہہ سکتا ہوں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں. ناظرین یہ ڈیجیٹل قاری صاحب ہیں, یہ معلم ہیں, ڈیجیٹل قاری صاحب ہیں. اب دیکھیں انہوں نے جو رکھا, غلط آپ پڑھیں گے تو اس کو بھی یہ ریپیٹ کریں گے. یہ آپ اپنے گھر میں ڈیجیٹل قاری صاحب رکھیں, خدا را یہ آپ کو جو سکھائیں گے وہ ٹھیک سکھائیں گے. اور قرآن پاک وہ جن کا سب بہترین جی ہر اعتبار سے, چونکہ اس میں ہم نے بہت سے قرآ کی تلاوت اس میں ڈالی ہے, جو لب و لہجہ آپ کو پسند ہے جی ان کی آپ سلیکشن کر سکتے ہیں. مختلف نام سائٹ پر چند ایک نام دیے گئے ہیں, لیکن شروع میں اور آخر میں اس کی باقاعدہ لسٹ ہے, بہت سے قرآ کرام کے نام دیے گئے ہیں. ان کی سلیکشن کرنے پر آپ ان کو سن سکتے ہیں. اچھا مجھے ابو بکر بھائی یہ جواب دیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یار وہ قرآن پاک جو لکھا ہے جی مودودی صاحب نے لکھا ہے, وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, وہ جی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے, کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں پڑھیں گے, ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ان سب کا حل ہے اس میں؟ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ ماڈلز اتنے سارے اس لیے بنائے ہیں کہ جس کی دلی رغبت جس طرف ہے وہ ان کو پڑھے اور ان کو سنے. یعنی کہ آپ نے اشرف علی تھانوی صاحب بھی ایڈ کر دی, مثال دے رہا ہوں, آپ نے مودودی صاحب بھی ایڈ کر دیے, جس کا ترجمہ سنیں اوپر صرف کلک کریں اور وہ اسی کا سنائیں, وہ ان کا آپ ترجمہ سن سکتے ہیں. تینوں کا سن سکتے ہیں, تینوں کے جتنے بھی انگلش میں ہیں جتنے ان کا سن کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ انہیں ڈفرنس سمجھ آئے گا کون صحیح ہے کون غلط. جی بالکل اسی طرح سے ہم نے کوشش یہی کی
یہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر ان کی جو دینی رغبت جس طرف ہے، ان کا میلان جہاں ہے، ان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے اور ان کا اس ضرورت کو پورا کیا جائے. اور کیا ڈیجیٹل انداز، کیا اس میں صرف قرآن پاک کی یہ ہیں، اس کے علاوہ سنا ہے حدیث وغیرہ اور کیا کیا ہے؟ ترجمہ. ابھی ہم قرآن ہی پر اگر بات کرتے ہیں تو یہاں ایک لفظی ترجمے کی ایک فیچر دیا گیا ہے. آپ ایک لفظ پر رکھیں گے، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو. دوبارہ سر یہ دوبارہ کریں، بڑی اچھی چیز. کسی اور لفظ پر رکھیں. الذی جس نے، اللہ جس نے اعلیٰ بنایا، لکم تمہارے لیے الارض، لکم تمہارے لیے الارض زمین کو. اچھا یہاں ایک کیا بات ہے. نہیں 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 نہیں، یہ سر بہت بڑی بات ہے. یقین کریں میرے جیسے بندے کے لیے جو ترجمہ ساتھ کرتا ہے، کہتا ہے یار یا تو عربی پڑھ لو یا ایک دفعہ پورا ترجمہ، کیونکہ سوچنے والا بندہ ہوتا ہے کہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، یہ تو اس عربی کا مطلب بھی سمجھا رہا ہے، ساتھ کے ساتھ بتا رہا ہے. یہ میں آپ کو مختلف اس میں آپشنز ہیں، تلاوت میں بھی اور تراجم میں بھی. یہ میں نے سلیکشن کی صرف لفظی کی. اگر میں اس کو آیت پر رکھ دوں گا تو میں ٹچ کروں گا، یہ ایک ایک پوری آیت کو پڑھتا جائے گا. میں رکوع پر رکھ دوں گا، پورا رکوع تلاوت کر دے گا. پیج نمبر پہ رکھ دوں گا، پورا پیج پڑھ دے گا. سورت کے نام پر رکھوں گا، پورا سورت پڑھ دے گا. پارے کے نام پر پورا پارے کی تلاوت ہو جائے گی. اچھا میں ایک چیز سمجھاؤں کہ یہ جو ہے، یہ جو آپ کے ڈیجیٹل قاری صاحب، میں ان کو آج سے ان کا نام ہے ڈیجیٹل قاری صاحب. لٹرلی میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ کہنا، یہ کوئی برائی نہیں ہے ڈیجیٹل کا، کیونکہ یہ سکھا رہے ہیں. میں یہ سمجھاؤں کہ یہ نہ صرف بچوں کو حافظ بناتا ہے ترجمے کے ساتھ، بلکہ یہ تو بڑوں کو بھی کہتے ہیں بچپن سے ہی جو حافظ بنتا ہے، یہ تو بڑوں کو بھی حفظ کروا رہا ہے. جی بالکل، کوشش یہی کی گئی ہے کہ بڑوں کو، اور خصوصاً اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو دکھایا دوسرا بھی جس کے اندر ہم نے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، بزرگوں کے لیے بھی کام کیا، جس میں عربک فاؤنٹ جو ہے وہ موٹا اور واضح ہو جاتا ہے. وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. ہر طرح سے ہم نے کوشش یہ کی کہ پوری فیملی، جس میں خواتین، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب کے لیے ایک پورا مکمل فیملی پیکج ریڈی کیا جائے، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعتبار سے بہت سی مزید چیزیں بھی ریڈی کی. اچھا بہت بڑی بات ہے. ابو بکر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ، ایک تفسیر ہوتی ہے، وہ بھی ہے اس میں؟ بالکل بالکل، اس کے اندر مختلف تفاسیر دی گئی ہیں، اور اس میں تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی صاحب کی 6 جلد میں، تعلیم القرآن تفسیر ہے، تفسیر بیان القرآن ہے، تفسیر بیان القرآن انگلش میں موجود ہے اس کے اندر، تفسیر ابن کثیر موجود ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ تفسیر عثمانی ہے، تفسیر آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن اس میں موجود ہے. تو اس میں ہم نے بہت سی تفاسیر ڈال دی ہیں اور مزید پر بھی کام جاری. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ تو قرآن پاک کا بتا دیا، یعنی کہ یہ سورت بتائے گا، رکوع بتائے گا، ترجمہ بتائے گا، تشریح بتائے گا، ہر لفظ کا مطلب بتائے گا، سب کچھ بتائے گا، یعنی کہ یہ منی قاری صاحب، ڈیجیٹل قاری صاحب ہو گئے. آپ بھی اس کو قاری صاحب کہیں گے؟ کیونکہ آپ کو میں نے لٹرلی ایسے مدارس بھی دیکھے ہیں، میں آپ کو اس کی ویڈیوز پرووائڈ کروں گا، وہ آپ لگا سکتے ہیں، کہ جہاں بچے باقاعدہ اس سنگل ڈیوائس میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھے ہیں ایک کلاس روم کی طرح، اور انہوں نے اس پر حفظ بھی کیا. میرے پاس اس کے بھی شواہد ہیں، ان کا ٹیسٹ لیا گیا باقاعدہ. یعنی وہ ہینڈ فری کے ذریعے سنتے ہیں، الفاظ کو بار بار سن کر اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، اور اگلے دن وہ اپنے ٹیچر کو اس سبق کو سناتے ہیں. یہ ہے جدت. لوگ اپنے اپنے مذہب میں گورے ترقی کر رہے ہیں، ہم جدت کریں گے تو ہم سب کچھ سمجھیں گے. مجھے ابو بکر بھائی یہ بتائیں کہ چلیں قرآن پاک تو حفظ ہو جاتا ہے، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو آج کل پاکستان کے حالات ہمارے ملک کے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کبھی کبھی نا، کیونکہ بہت سے کیسز تو ہم بھی دیکھ چکے ہیں، ان کو پہ جا کے ہم نے کوریج بھی کی ہے، تو ریپ کیسز آپ کہہ لیں، یا کچھ ایون ایسے بھی آتے ہیں جہاں قاری صاحب ڈائریکٹ میں سب کو پھر نہیں کہہ رہا، بہت اچھے ہیں، 90 میں 10% جن کو شک ہیں، ان کے شک یہ دور کر دے گا. اب وہ قاری صاحب گھر میں یہ والے قاری صاحب لے ہیں، ان کو پیسے بھی نہیں دینے پڑنے. دیکھیے میں اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ آپ سے بات کرتا ہوں کہ ایسی ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو یہ خدشہ رکھتی ہیں کہ میں پردہ کرتی ہوں اور میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سیکھ سکتی ہیں. نہ اس میں وہ تمام حجت جو ہے اس کو تمام کر دیا گیا کہ نہ تو پردے کا کوئی ایشو رہا، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دور دراز علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں قاری پڑھانے والا جو ہے وہ میسر نہیں ہے. تو وہ تمام ایسے اشکالات جو ہم عام آدمی کے ذہن میں آتے ہیں، اس کو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پازیٹیو ویوز کے ذریعے وہ ختم کیا. اوکے، یہ بہت اچھی بات آپ نے بتا دی. اب مجھے یہ بتائیں، یہ تو ہو گیا قرآن پاک کی، ان کو قرآن پاک کو آپ وہاں رکھیں، یہ تو ہو گیا قرآن پاک کا ترجمہ سب کچھ. اب یہ کیا ہے اس چیز میں انسٹال ہیں، یہ کیا ہیں اس کے اندر؟ بنیادی طور پر صحیح بخاری کا پہلے بتائیں.
جی بخاری صحیح بخاری جو ہے وہ مکمل قرآن پاک کی ایک ایسی جامع حدیث کی کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. تو یہ مکمل صحیح بخاری شریف جو ہے یہ آپ اس میں سن سکتے ہیں. اب ناظرین اس کے فنکشن 7,500 احادیث اس میں، اس ایک چھوٹی سی کتاب ہے سر. کیسے سر آپ کوئی حدیث نمبر رینڈملی بتائیں، کوئی نمبر لیں. 686. میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں کوئی میٹر نہیں سب سے کرتا. پہلے کس پہ کلک کریں گے؟ سب سے پہلے میں اس کے ٹائٹل پہ کلک کروں گا اور ایک سیکنڈ دیجیے گا. ٹائٹل سلیکشن ہوگا، یہ اس نے صحیح بخاری کا. اب یہ دیکھیے 686 نمبر، یہ نمبرنگ چل رہی ہے اور اردو میں ساتھ دیا گیا ہے کہ یہ کس سے متعلق حدیث ہے اور کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا 686 یہ نمبر ہے. حدیث نمبر 686. محبوب بن ربیع نے بیان کیا کہ میں نے اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر تشریف لانے کی اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دی. آپ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں جس جگہ پسند کرو میں نماز پڑھ دوں. میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے جب سلام مجھے اب 1000 حدیث نمبر 1000. اوکے، ہم 1000 یہ دیکھیں نمبرنگ ساتھ چل رہی ہے اور وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ حدیث کس چیز سے متعلق ہے. جیسے وہاں پر تھا، اب وہ پیچھے رہ گیا پیج، اس پر ہے نماز وتر سفر میں پڑھنا. جی یہ حدیث اس سے متعلق ہے. حدیث نمبر 1000. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ. خاص سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے. یہ دیکھ، اور وتر یہ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جیسے ہم سفر میں پریشان رہتے ہیں کس طرف ڈائریکشن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب ہے، آپ کے پاس کتاب ہے. اب سب سے پہلے یہ آپ کتاب آپ کو بلکہ اس میں چل رہی ہے. اس کتاب کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ اس میں صرف نمبرنگ لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو کلک کریں گے یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور نمبر کر کے چھوٹے قاری صاحب آپ کو سب کچھ بتا دیں گے. سر آگے اور بتائیں. حدیث کی ایک اور کتاب ہے ریاض الصالحین. یہ بھی ایسا ہی فنکشن ہے. بالکل، اس ریاض الصالحین آ گئی. اس میں تقریباً 1900 کے قریب احادیث ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام آپ اسی طرح اس میں سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی پہ بھی حدیث نمبر 1025. سر اوکے، اب ہمیں اگلا دکھائیں آپ. اللہ تعالی اچھا اب نیکسٹ بتائیں. اسی طرح اس کی نیکسٹ بک ہے بلوغ المرام. یہ بھی حدیث کی جی یہ بالکل حدیث کی ہی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ بھی اسی طرح سے سلیکشن کی جاتی ہے. اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن احادیث کی ان مستند کتب میں سے زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر احادیث کو جامع اکٹھا کیا گیا ہے. اچھا ماشاء یعنی یہ مختلف پہلو ہیں زندگی کھانے کے. پینے، آپ دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کا بیان، اسلامی سزاؤں کا، جہاد کے احکام، جنائز کے مسائل، نماز کے یہ مسائل، اسپیشل اس کے لیے یہ تمام زندگی کے جو آپ کے پہلو ہیں جی. اور ان تمام مستند حدیث کی کتابوں سے اس کو احادیث کو اکٹھا کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ پوری کی پوری سن سکتے ہیں. یہ حدیث کا ایک مکمل ذخیرہ آ گیا جو 11,500 احادیث پر مبنی ہے. یہ تو اور بھی کتابیں حدیث کی ایسے ہی نمبرنگ ہے، وہ تو پھر ایک کو گنتے جائیں گے تو لمبا کام ہو جائے گا. اب مجھے آگے بتائیں حدیث کے علاوہ کیا ہے. اس کے اندر سیرت پر ایک بہت زیادہ کام کیا گیا. سیرت نبوی، بالکل. سید الانبیاء جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ ایک مکمل کتاب ہے. اسی طرح سے اس کی سلیکشن کرنی ہے. اچھا یہ بکس ہیں، یہ متفق ہے نا سب فرقے اس پہ جتنے بھی ہیں؟ ہم نے حد الامکان کوشش کی. اب جیسے یہ سیرت کی کتاب ہے اور رحیق المختوم، یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. اوکے ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آئی ہے. اس کے بعد 24 انبیاء کرام کی سیرت ہے. ان کا قصہ ہے. اس میں قصص الانبیاء اس کا نام رکھا گیا اور 24 انبیاء کرام کا ذکر اس میں کیا گیا. کیا بات ہے جی. ٹھیک ہے، قصہ یہ انبیاء کا قصہ ہے 24 انبیاء کا. یہ بچوں کو پڑھائیں نا، بچوں کو انگلش کیا نام ہے فلان اسٹیورڈ اور اس کو چھوڑ کے یہ پڑھائیں. اچھا یہ آگے اس کے بعد مبشرہ کا ذکر، مبشرہ میں 10 صحابہ کرام ایسے ہی اوپر رکھیں گے اور وہ ساری تفصیل بالکل اسی پیٹرن پر. یہ ان 10 صحابہ کرام کی سیرت آ گئی. اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس میں بیان ہو رہی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی مکمل زندگی اس پوری کتاب میں بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں امہات المومنین کی سیرت بھی موجود ہے. یہ کارڈز ہیں جی بالکل. اور اس کیسے کارڈ ہیں ذرا سر سامنے شو کیجیے. میں بالکل یہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ مختلف علماء کرام کے اس میں 25 اصلاحی بیانات ہیں، وہ سب اس میں دیے گئے ہیں.
تو یہ مختلف کس پہ ہے، کن پہ ہے یہ اصلاحی بیانات ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو اصلاح معاشرت کے لیے. تقی عثمانی صاحب، عبدالستار صاحب، ہر پیج پہ کسی عالم کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے بیانات ہیں، ہے نا؟ جی بالکل اسی طرح قاری صہیب میر محمدی صاحب ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں، ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، مولانا اجمل قادری صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، اسی طرح طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، اور مطلب تمام فرقوں کے لیے آپ نے یہ بھی رکھا ہے کہ اپنے شیعہ سنی وہابی جو بھی ہیں ان کے عالموں کے یہ بیان ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کارڈز آپ کو شو ہو رہے ہیں، آپ کارڈ دیکھیں، ان کارڈ پہ صرف کلک کرنا ہے، اندر جو لکھا ہوا ہے آپ بیان سنائیں گے. بیانات ہیں اور یہ تمام کے تمام بیانات تو ہر شخص کے اس کا مطلب ہے آئندہ جو پاکستان میں بچے پیدا ہوں گے، ایک تو وہ قرآن کے حافظ ترجمے کے ساتھ، اور دوسرا وہ اخلاقیات کے ساتھ، تیسرا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنائی اس کے ساتھ، پھر سب. جی یہ وہ سیرت کارڈ ہے جس میں امہات المومنین کی سیرت دی گئی ہے. ذرا ایک کلک تو کریں اس کارڈ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کی سیرت دی گئی ہے اس میں، اور 30 صحابیات کی سیرت اس میں دی گئی ہے. یہ آپ نے یہاں رکھا، اور اس کے بعد آپ سننے دیں. جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. نام و نسب: نام عائشہ صدیقہ اور ہمارا لقب ام عبداللہ کنیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں. ماں کا نام زینب اور کنیت ام رومان تھی. یہ شروع میں تعارف اور وہ قبیلہ غنم بن مالک. شروع میں تعارف ہوتا ہے، مطلب اسی طرح جس پہ حضرت خدیجہ پہ کلک کریں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. نام و نسب: خدیجہ نام، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب. سلسلہ نسب یہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ساری چیزیں اب آگے ان کے بارے میں بتایا گیا. جی بالکل ان کے بعد اب آپ حضرت سودہ پہ وہ کلک کریں. ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا. نام و نسب: سودا نام تھا، قبیلہ عامر بن لوی سے تھی. جو کتنی بیگمات ہیں یہاں پہ؟ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 امہات ان المومنین کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہے. 11 ازواج مطہرات کے نام دیے گئے ہیں، ان کی سیرت اس میں بیان کی گئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے یہ پلے اینڈ پاؤز کا بٹن ہر جگہ موجود ہے. کہاں پہ بٹن تو نہیں ہے، یہ تو کارڈ پہ لکھا ہوا اس ہے. کارڈ پہ یہ ہمارے لیے بٹن ہی ہے. آپ کارڈ پہ بنا ہوا ہے، دیکھیں آپ کو اسکرین پہ آ رہا ہے کہ کلک کریں گے پاز ہو جائے گا، کلک کریں گے چلے گا. والیوم اپ ڈاؤن کارڈز پہ ہے، ہر پیج پہ ہے، ایون قرآن پہ بھی ہے، ہر پیج پہ ہر. دیکھیں کتنا بہترین نظام ہے. قرآن پاک کے حوالے سے ایک چیز جو شاید اسکپ کر گیا کہ اس قرآن کو ہم نے تجویدی بھی بنایا ہے تاکہ آپ عام طور پر پڑھتے ہوئے اس کی تجوید کو بھی بہتر کر سکیں، اور 16 لائن میں بنایا. ہمارے ہاں خصوصاً زیادہ تر حفاظ 16 لائن پر حفظ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کے پیچھے پوری ایک تحریک ہے، ایک سوچ ہے، ایک تھاٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس منہ اٹھایا اور چل دیا، پورے ورک کیا گیا. میں تو پہلے اسے قاری صاحب کہہ رہا تھا، اب میں اسے مدرسہ کہوں گا. میں اس کو کہوں گا کہ ایک اسلامک لائبریری ہے بہت بڑی، جس میں قرآن، اس کے ترجمہ، تفاسیر، اس کے بعد احادیث مبارکہ، سیرت مطہرہ، اور ابھی آگے آپ چلیں گے تو آپ کو اور زیادہ. سب سے بڑی بات اینڈ پہ میں یہ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے گھروں میں اسلامک لائبریریز ہیں. کیا آپ یہ اسلامک لائبریری نہیں چاہتے؟ یہ ایک لائبریری ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں غور سے تو یہ پوری ایک لائبریری ہے، اور اس میں ہر اسلام کی بک، سب کچھ، قرآن، مطلب اور کیا چاہیے یار. آج کل کے دور میں آپ کو بچوں کو، مجھے یہ بتائیں، بچوں کو آپ سائیکل لے کے دے سکتے ہیں، بچوں کو آپ گیند بیٹ جو ہے وہ لے کے دے سکتے ہیں، بچوں کو آپ فلاں میوزک مووی دکھانے لے کے جا سکتے ہیں. کیا ان پہ ایک احسان نہیں کر سکتے تاکہ آپ کی قبریں بھی ٹھیک ہوں کل؟ آپ ان کو یہ نہیں لے کے دے سکتے؟ یہ آپ کو ایک ان کی تربیت، تعلیم، اور تاکہ وہ اسلام میں جدت لائیں، نہ کہ یہ فرقوں میں پڑے رہیں، یہ نہیں لے کے دے سکتے آپ؟ اتنا آسان سا کام ہے. میں تو آپ کو کہتا ہوں نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے ابو بکر صاحب کا، یہ اس پہ آپ کال کریں، کال کر کے آپ یہ آرڈر دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں، آپ پاکستان کے کسی حصے میں بھی آپ منگوا سکتے ہیں. وہ الگ بات کرتے ہیں جی یہ کیا، او یہ تو سٹارٹ یہ ہونا چاہیے تھا. بالکل قرآن پاک کو سکھانے کے لیے ابتدائی سب سے پہلے اس میں ہم نے دیا ہے اسماء الحسنہ، بھی اس پر چلیں گے. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آپ کو پیش کیا ہے جناب مخارج کا بیان. ذرا اس پہ اوپر کلک کریں. نہیں، نورانی قاعدہ کیسے بولے گا ذرا یہ بولیں. بالکل نورانی قاعدہ، یہ نورانی قاعدہ جو بچوں کو آپ سٹارٹ سے ہی سب کچھ اس میں ہے. لے لیں یار، میں تو کہتا ہوں پاکستان بدلے.
جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم نے ابھی بچوں کے لیے بہت سارا کام ہے, میں آپ کو 1 by 1 دکھاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا نورانی قاعدہ پہ کلک کریں ذرا. جی یہ دیکھیں, نورانی قاعدہ. اب ذرا الف مدا وہ جیسے سکھاتے ہیں وہ ذرا سکھائیں. جی بالکل. یہ کیا لکھا ہے؟ گلا, زبان, لب, ناک, منہ. حروف کے مخارج کا بیان, مخارج کیسے ہوں گے, ہاؤ ٹو ادائیگی؟ پروننسیٹ, ادائیگی کرنی کیسے ہے, وہ ایک ایک حرف کے بارے میں سکھایا گیا. جیسے یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد کیسے ادا ہوگا, اس کے لیے زبان کہاں جا کر ٹکرائے گی تو ادائیگی بالکل صحیح ہوگی. ہر لفظ کے لیے اس طرح سے ٹھیک سے بتایا گیا اور قلم بول کر بتایا یہ والا گیا. کوئی اور 2-3 بتائیں میں. جی بالکل. حلق کے درمیان والے حصے سے عین ہا ادا ہوتے ہیں. بے ذرا بے دکھائیں, وہ اوپر ہے وہ. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. اچھا با, ٹھیک ہے. اب یہ سر نیچے والے پہ ذرا کلک کریں. یہ دیکھیے ناک کے بانسا سے ادا ہوتا ہے نون. یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں, قاری صاحب نہیں بلکہ مدرسہ صاحب, یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں. لے جائیں یہ آپ اپنے, میں تو سختی سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان چیزوں پہ سخت ہونا پڑے گا. چلیں سر الف سے سٹارٹ کرتے ہیں. الف با. دیکھیں, اس الف سے بھی پہلے بتائے گا کہ یہ کس چیز کی تختی ہے, کیسے پڑھنا ہے, کیا احتیاط کرنی ہے. ہر تختی کے شروع میں ایک پہلے دیکھیں, کسی بھی چیز سے پہلے مائنڈ کے اندر ایک سٹرکچر ڈیولپ کیا جائے گا, تو اس کے تحت یہ ایک ہدایات دی گئی حروف ہیں. مفردات تختی نمبر 1 ہدایات. یہ حروف مفردات بنیاد ہیں, اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں. سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں. اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں. الف اب یہ با لائن الف رکھا الف, اس پر با. اگر میں اسی طرح سے اس کو بار بار سننا ہے, پھر اس کے مختلف. اچھا یہاں پر ہم نے شروع تختی سے اس سے ایک پہچان کرانی شروع کی. موٹے حروف کیا ہیں, ان کا ایک کلر دے یہ دیا, لکھا ہوا ہے جی, یہ نیچے بھی دیا ہے. اور یہ ہم ویڈیو میں چل رہے ہیں. آپ علی بات آپ اور بھی طرح کریں نا بچوں کو. تا تا جیم. یہ ایک لائن پوری ہو گئی. یہ جیم لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب اس کو اگر میں نے پہلے ورڈ بائی ورڈ رکھا تھا, اگر میں اس کو رکھ دیتا ہوں, با تا ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں. تا جیم. اب یہ ریپیٹ کرے گا. اب یہ اس پوری لائن کو اس نے ریپیٹ کر دیا یہاں رکھنے پر. اچھا مجھے یہ اور اگر یا میں پیج نمبر پہ رکھوں گا تو اسی طرح سے یہ پورا پیج. اچھا ایک اور ڈالتے ہیں, والیوم ذرا آپ ڈاؤن کریں یہاں سے. جی بالکل ہو گیا, یہ والیوم کم ہو گیا. اب آپ دیکھیں, تا اب اونچا کریں. تا. اچھا اب یہ سب اب سپیڈ تیز کریں ذرا, سپیڈ 2x. یہ نیا پھر واٹس ایپ والا آپشن ہے دیکھیں. تا. اچھا یہ اصل میں پتہ چلتا ہے زیادہ تر آپ کو جا سپیڈ تیز ہوئی ہے. جی بالکل, لیکن اس کا جو امپریشن آپ کو واضح نظر آئے گا وہ تلاوت میں. وہ تلاوت میں تیز ہو جائے گا. جس طرح آپ ایک میسج صرف السلام علیکم ہو تو وہاں اتنا پتہ ایک اینڈ پہ ہم وہ دیکھ لیتے ہیں میرے خیال سے. یہ تو ہم سمجھ گئے نورانی کا. اس میں ایک اور بہت دلچسپ چیز, کھیل ہی کھیل میں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں, ساتھ ہی آپ کا امتحان لے رہے ہیں. آپ کو یہ پتا چلے آپ نے اس کو سیکھا, آپ کے بچے نے سیکھا نہیں سیکھا, اسے ریپیٹ کرنا ہے یا آگے جانا ہے. چلیں لگائیں. اب یہ دیکھیے, سوال, نیچے دیے گئے حروف میں با کون سا ہے؟ اب یہاں 3 آپشنز دی گئی ہیں. بچہ اگر غلط جواب دیتا ہے, دوبارہ کوشش کریں. واہ 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 کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر وہ بالکل صحیح جواب دیتا ہے, شاباش. واہ ٹھیک ہے جی. اب جی فار ایگزامپل میں بچہ ہوں اور میں, آپ مجھ سے امتحان لیں ذرا. آپ چونکہ تھوڑے بڑے بچے ہیں, آپ سے تھوڑا مشکل امتحان لیتے چلے ہیں. مشکل ہے. اچھا یہاں آ گیا جی, حروف مدہ کی نشاندہی کریں. سوال, حروف مدہ کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی میں کروں. جی 3 آپشن ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. آپ نے سیکنڈ. دوبارہ کوشش کریں. ہاں نو یہ کیسے حروف مدہ, یہی ہے نا مدہ. نہیں ہاں. آپ پھر کریں, آپ کو وہ بتائے گا. شاباش. دیز آر کالڈ حروف مدہ. اب یہ کہاں ہے, مطلب الف واو اور یہ حروف مدہ ہوتے ہیں. ہاں جی. یہ میں نے سیکھا, مجھے نہیں پتا تھا. ابھی آپ دیکھیے, یہ چونکہ تختی تھی 8 نمبر مدولین کی, جب یہاں آپ سٹارٹ میں رکھیں گے تو وہ ساری چیز بتائے گا. اچھا میرا اور امتحان لیں آپ, یہ اچھی چیز ہو گئی ہے. اب چونکہ آپ نے یہاں سیکھا نہیں تھا اس لیے آپ کا آنسر غلط ہو تو گیا. الف مدہ اور واو یہ ساکن سے پورا پہلے اس کو پیش بتا ہو رہا ہے, تو واو سکھا مدہ رہا ہے, پھر اس کی یا پریکٹس کرا رہا ہے. نہیں میرے سے امتحان لیں آپ, یہ چیز تو دیکھیں گے لوگ. چلیں ہاں جی میرا امتحان شروع ہے کہ ابھی پتہ چلے, کیونکہ ہم نے تو نہیں سیکھا نا, ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں. اب سوال, حروف قلقلہ کے اوپر کون سی علامت آئے تو قلقلہ ہوتا ہے؟ اب مجھے قلقلہ ہی نہیں پتا. ہاں اب یہ بتائے گا
یہ اگلی تختی ہے، وہ بتائے گا کہ کلکلا کسے کہتے ہیں، کیسے ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ وہی چیز میں نے آپ کو بتائی. آپ تو یہ تو غلطیاں نکال، چھوٹی چھوٹی چیز سکھا رہا ہے. یہ تو بندے کو میں کہتا ہوں ایک اندر یونیورسٹی بنا رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، میرا یہ عربک لیں امتحان. دیکھیں، یہ آپ پڑھ اس لیے لیں گے کیونکہ آپ نے بچپن میں یہ ہجے کرنا سیکھا تھا، لیکن اس کی کیا بیس ہے وہ نہیں سکھائے گی. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. اس لیے یہ تمام کی تمام چیزیں انتہائی باریک بینی سے. ابھی مجھ سے عربک پڑھاتے نا، یہ میں پڑھ لوں گا، انتا یا یہ پورا میں پڑھ لوں گا. لیکن اگر آپ مجھے یہ قلقہ، یہ تو مجھے دیکھیں کبھی سنا ہی نہیں ہے میں نے. کیوں؟ ہمیں سکھانے والے اس طرح سے نہیں تھے. اور اس طرح مطلب یہ عربک کی بڑی ڈیپ چیزیں ہیں. قرآن پاک مستعلیہ کتنے ہیں، یہ ایک سوال ہے. چلے میں دیتا ہوں. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 9. दोबारा कोशिश करें। نہیں پتا. ٹھیک ہے، اب یہ صحیح جواب ہے. لیکن یہ شروع میں اس نے بتایا، اگر آپ یہاں رکھتے ہیں اس تختی کے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ سوال: نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے؟ جواب: جب ان کے بعد کوئی حرف حلقی، حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را نہ ہو. کیا بات ہے. یا آپ یہ سمجھیں کہ پہلے یہ سکھا رہے ہیں، سکھانے کے بعد ٹیسٹ لے رہے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ بھی روز ہوگا. سر سکھانے کے بعد اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں. پریکٹس کے بعد یہ پورے 3 صفحے پریکٹس ہوئی، اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کیا بات ہے سر. میں تو یقین کریں، آئی ایم شاکڈ کہ اتنا بڑا کام اور یہ فیمس کیوں نہیں ہے. سر بس آپ بھائیوں کا تعاون اب حاصل ہوا تو یہ انشاءاللہ فیمس ہو بھی جائے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جتنی تعریف. آپشنز ریپیٹ کی، پلے اینڈ پاؤز کی، والیوم کی، اسپیڈ کی. اب آپ یہاں نوٹ کریں، جیسے جیسے ہم آگے آتے جا رہے ہیں تجویدی قواعد بڑھتے جا رہے ہیں. گرین ہے، حروف کو موٹا کرنا ہے، سبز رنگ کو، سرخ کو جو ہے وہ غنہ کرنا ہے. وہ ساری چیزیں یہ آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں، اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، فارسی میں. آپ کی اس بات کے بعد میں ایک چیز سمجھاؤں، اینڈ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. اکثر نا علماء کا مقابلہ پاکستان میں آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہی ہوگا. کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں قرآن پڑھ کے دکھائے. میں نے سنا کبھی ایسا؟ میں چیلنج کرتا ہوں. پچھلی دفعہ ہم نے وہ شام الہی صاحب کا اور انجینئر صاحب کا جو ٹاکرا چلتا ہے اس میں انٹرویو کیا. وہ کہتے ہیں میں انجینئر علی مرزا کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے ترجمہ کے ساتھ یہ قرآن پڑھ کے دکھا دے لائن. اب بھائی گھر میں بچے پڑھ لیں گے، علماء کے مقابلے چل رہے ہیں قرآن پڑھنے میں، ان کو نہیں آتے صحیح، ان کے شک ہیں ایک دوسرے پہ. تو آپ اپنے بچوں تک کو سکھا سکتے ہیں، آپ خود سیکھ سکتے ہیں. تو ابو بکر بھائی یہ بھی جانتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی نمبر ہے؟ جی بالکل، میرا نمبر آفیشیل جو ہے واٹس ایپ کا 0321 4168 746. اس پہ لوگ کال کر سکتے ہیں؟ کال بھی کر سکتے ہیں اور میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگر کال اٹینڈ نہ ہو تو بالکل میسج. اگر کوئی کشمیر سے منگوانا چاہے؟ سر کشمیر بھی پاکستان کا دل ہے. ملتان سے؟ ہر جگہ سے انشاءاللہ. کراچی سے؟ ہر جگہ ڈلیوری ہوگی پورے پاکستان انشاءاللہ ضرور. اس کا تو ہدیہ ہوتا ہے، لوگ تو ثواب کی نیت سے زیادہ بھی دے دیں تو کوئی ثواب بھی ہوتا ہے الٹا. خیر اس میں آگے چلتے ہیں. جی یہ بچوں کے لیے میں نے بہت سارا کام کیا. اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں سب سے پہلے اسماء الحسنی آ رہا ہے. دکھائیں نا کچھ دکھائیں. یہ اللہ پاک کے نام مبارک ہیں جو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں اذان ہے. سنیں اذان. چلیں سر ٹھیک ہے، ہم بتانا چاہ رہے تھے وضو کا طریقہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یعنی اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سر کا مسح کرو. یہ پوری حدیث ہے سر، یہ بھی ہوگا. آگے تصاویر بھی ہیں 3 بار دونوں ہاتھوں اور کو اس کا طریقہ کار پڑھ کر وہ حدیث بھی آئے گی. مطلب جو اسلام بتا رہا ہے اس کے مطابق چیزیں کر رہے ہیں. صرف حدیث یہ نہیں لکھا جائے گا کہ حدیث فلاں جگہ ہے، اس کا نمبر دیا جائے گا، اس کی پوری تخریج کر کے ویریفیکیشن آپ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر. سر یہ نماز کا طریقہ بھی ہے، آگے پوری نماز کا ایک طریقہ دیا گیا ہے. اس کے بعد اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو دعائیں آئی ہیں، کھانا کھانے کی، پانی پینے کی. جی بالکل، روزمرہ کی دعائیں اس کے اندر آ رہی ہیں اور ان دعاؤں کے لیے بھی حدیث کا ریفرنس کوڈ کیا گیا. کیا بات ہے سر. اس کے بعد یہ تو روزمرہ کی کچھ دعائیں آئی ہیں. اچھا میں نا زیادہ تر انٹرویو اگر کسی کی ایڈورٹائزمنٹ ویڈیو کا بھی کرتا ہوں نا تو فلاں نے بنگلہ بنا دیا، فلاں نے گھر بنا دیا، فلاں نے نئی ٹیکنالوجی ایجاد کر دی. پہلی بار متاثر اس لیے ہو رہا ہوں کہ آپ نے اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے.
یہ بس اللہ کا محض خاص فضل ہے اور بڑوں کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس ٹریک پر لگایا اور اللہ کے کرم سے یہ چیزیں تیار ہوئی. بہت ساری اس میں کچھ درد تھا دل میں کہ یار کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے ہمارے معاشرت کے لیے انتہائی مفید ہو سکیں اور ہم قرآن کی طرف لوگوں کو جوڑ سکیں. یہ اسی کا ایک حصہ ہے. والدین کے حقوق پر یہ ایک 30 احادیث دی گئی ہیں. چونکہ یہ ایک بچوں کی کتاب ہے, وہ جو احادیث مبارکہ تھی وہ بڑوں کے لیے جو ذی شعور ہیں, بڑے ہیں, سمجھدار ہیں, ان کے لیے تھی. صحیح بخاری, ریاض الصالحین, بلوغ المرام. یہ اب جیسے آپ اس میں اگر سنیں گے حدیث کو, حدیث نمبر 15, باپ کے وفات پا جانے کے بعد, اور ایک روایت میں ہے کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے وفات پا جانے کے بعد اس کے دوستوں سے نیکی کرے. اب یہ حدیث سکھائی جا رہی ہے. دیکھیں بچوں کو آپ نے ان کے لیول پر آ کر سکھانا ہے. یہ اسلام کی جیت ہے سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آج جو میں انٹرویو مجھے شرف ملا ہے, میں تو کہتا ہوں یہ اسلام کی جیت ہے. ریدر دن کہ میں کوئی اور چیز گند بلا تو ہم شوٹ کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ اسلام کی جیت ہے. یہ ہر گھر میں ہوگا تو ہر گھر میں اسلام زندہ باد ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا. یہ اسلامی مہینوں کے نام دیے گئے ہیں, عشرہ مبشرہ کے نام دیے گئے ہیں, اہل بیت اطہار, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تمام چارٹ اس میں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. آپ ایک کام کریں, اس طرح ہم جائیں گے نا تو میرے خیال میں ہمارا ٹائم ختم نہیں ہونا, کیونکہ گھنٹے لگ جانے. آپ مجھے سب کارڈز دکھاتے جائیں, صرف کارڈ دکھا, لوگوں کو دکھاؤں کتنی چیزیں. میں مختصر کر کے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں. حصن المسلم 132 دعائیں ہیں, جمعے کے دن کی فضیلت اور اس کے مسنون کام کرنے کے بتائے گئے ہیں. یہ ایک کتاب ہے قصص القرآن, قرآن میں آنے والے جانوروں کے قصے بچوں کے لیے سٹوری فارم میں دیے گئے ہیں, اور اس کے آخر میں لیسن ہے. جب آپ یہاں رکھیں گے تو آپ یہ ساری سٹوری سن سکتے ہیں. یہاں آخر میں اس کا لیسن کیا ہے, پہلے تو یہاں رکھنے پہ سب سے پہلے سلیکشن آپ کی, اس کے بعد آپ آئے, آپ نے یہاں رکھا. پیارے بچوں, ہم آپ کو آج کوے کی کہانی سنائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پہلے انسان ہیں. اس کے آخر میں اس کا سبق دیا گیا ہے. میں صرف شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ آگے چل سکیں تیزی سے. انسان کی بھلائی ہے. اچھا, یہ ہم نے اسے پاؤز کر دیا. اور اسی طرح اس کے اندر آج کی کہانی کے عنوان سے 3 بکس دی گئی ہیں, جس میں 375 قرآن و حدیث سے واقعات لائے ہیں. ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ ڈوریمون ہمارا ہیرو نہیں ہے, بینٹن نہیں ہے, بٹن دباؤ اور زندگی کے کام ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ڈوریمون ہمارا ہیرو, آپ نے نا آج لائن دے دی ہیں کہ ڈوریمون بچوں ہمارا ہیرو نہیں ہے, مسٹر بیم شیم ہمارے ہیرو نہیں ہیں. ہمارے ہیرو یہ قرآن میں لکھی ہوئی کہانیوں کے ساتھ. میں تو یقین کریں یہ ویڈیو جو میں اس لیے نہیں کر رہا کوئی پروموشن کے لیے, اگر کوئی شیئر بھی نہیں کرے گا نا تو اس کے اندر کوئی بغض والا انسان ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, اس چیز کو جو شیئر بھی نہیں کرتا نا اس کے اندر کوئی تو بغض ہے کہ وہ شیئر نہیں کر رہا, یا میں خود اس کو لگا نہیں رہا تو میں بغض والا ہوں. کیونکہ یہ تو اسلام کا بول بالا ہے. آپ کے گھروں میں مدرسہ لے کے آپ گھر آ رہے ہیں, تعلیم لے کے آ رہے ہیں, ہر علماء کو گھر میں لا رہے ہیں, قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہر عالم کی آپ گھر میں لا رہے ہیں, دعائیں, نورانی قاعدے, کیا کیا نہیں ہے اس میں, کس کس انبیاء کا ذکر نہیں ہے اس میں. ہر چارٹ الگ دیے گئے ہیں, کارڈز ان پہ کلک کریں گے آپ کو وہ چیزیں سکھانا شروع کر دیں گے. ایک جی یہ تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے, اسلامی طریقہ زندگی گزارنے کے. اس میں سینکڑوں سوالات دیے گئے ہیں, پین ہی کے ذریعے سوال بھی پڑھیں. ایک سوال بتائیں. تعلیم الاسلام. سوال, قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب, حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے تھے. ایک منٹ میں تو ایک چیز اور سمجھاؤں یہاں. جو CSS کرتے ہیں, جو PMS کرتے ہیں, جو اسلامک اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کی, اس میں اسلامک کا پیپر ہوتا ہے, ان کا تو حل نکال دیا آپ نے. وہ ابھی اس سے آگے چل کر آپ اور دیکھیں گے, اور آپ کو تو ابھی ہم نے آج حیران کرنا ہے. یہ اس میں میں ایک چیز بالکل واضح کرتا چلوں, اس میں کوئی بھی ایک ایسا سوال نہیں ہے جو اختلافی ہو کسی مسلک کے نزدیک. کوئی اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے اس پر بہت ریسرچ کی, ورک کیا, اور یہ ایسے سینکڑوں سوالات جو متفق علیہ ہیں وہ تمام اس میں آئے ہیں. آپ نے جو بات ابھی کی CSS کی, تو یہ اس کا جواب ہے. یہ کہلاتی ہے مضامین قرآن. قرآن پاک کی تقریباً 6,500 آیات اس کو مضامین کے تحت
یعنی قرآن حکیم میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے الزام پر، جاہریت پر، فرشتے، پوائنٹس میں لکھ دیا، وہ ہم نے لکھ دیا. اب آپ نے اس پر تلاوت سننی ہے. اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل قرآن پاک میں لکھا ہے بدعت پہ، تو بدعت یا نہیں آپ سرچ نہ کریں، چلیں فار ایگزامپل شراب پہ اس کی جتنی آیات اکٹھی کر دی ہیں، وہ تمام آیات اکٹھی کر دیں. آپ نے کوئی خطبہ دینا ہے، آپ نے کوئی تقریر کرنی ہے، آپ نے کسی چیز کے حوالے سے کوئی تیاری کرنی ہے، تو یہ تو عالم بنا رہا ہے سر. یہ کتنے یوٹیوبر مولوی بنے ہوئے ہیں جو ٹھیک ہے اچھا ان کی رسپیکٹ ہے، ان سے بھی بڑی چیز ہے. سر آپ نے مختلف علماء کی تفاسیر کو ایک عنوان پر سلیکشن کرنی ہے. آپ بھی اس پہ زور نہیں دے رہے، میں کچھ اور زور دینا چاہ رہا ہوں. توبہ فار ایگزامپل توبہ پہ قرآن پہ جتنی آیات ہیں ان کو کلیکٹ کر کے، اب میں آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھاتا ہوں. سر توبہ پہ کلک کریں. توبہ ہم جائیں گے پیج نمبر 62 پہ، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگے توبہ سے متعلق جو ہیں قرآن میں 52 آیات ہیں. واہ جی. اب آپ نے تلاوت سننی ہے، ترجمہ سننا ہے، کس چیز کے بارے میں آپ نے نمبرنگ دی ہوئی ہے، آپ نمبرنگ دیکھ لیں. یہ تمام نمبرنگ دی گئی ہے. یہ توبہ اردو میں لکھا ہے، یہ انگلش میں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی اردو جس میں سر آپ یہ اردو میں فی الحال سنیں گے. اگر آپ نے ٹرانسلیشن میں جا کر انگلش سلیکٹ کی تو یہ انگلش میں سنائے گا آپ کو. مطلب سب لینگویج میں جی تمام، سندھی میں، سرائکی میں، بلوچی جو میں. آپ سے لے گا اس کو سکھائیں گے بھی آپ کیسے کریں. اس کے اندر ایک تو یوزر مینول گائیڈ ہے، تعارفی کتابچہ ہے. اس کے علاوہ چیز کا حل دیکھیں، میں سوچ رہا ہوں یہ بندہ اگر کوئی اور چیز ایجاد کرتا تو کیسے کرتا. اس کے علاوہ اس کے اندر قرآن حکیم کے اندر اس کا یوزر مینول دیا گیا ہے جو اس کے سٹارٹ میں ہے. آپ جب یہاں رکھیں گے تو وہ بتائے گا کہ یوزر مینول کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس آئیکن کا کیا مقصد ہے. موجود اس طرح کے آئیکن جن پر قرآن کے نام لکھے ہیں. میں تو شاک ہو گیا ہوں. یہ آئیکن کس لیے ہے، یہ آئیکن کس لیے ہے، ہر چیز واضح. چلیں اور کیا اس کے اندر ایک منزل دی گئی ہے جسے حرز اعظم بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی آپ اسی طرح بائی پارٹس بھی سن سکتے ہیں اور تمام کی تمام بھی سن سکتے ہیں. یہ ساری آگے. اس کے بعد اس میں فضائل سورہ بقرہ کی آخری آیات جن کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، وہ حدیث بھی یہاں دے دی گئی ہے، اس کی تلاوت. یعنی ایک شارٹ کٹ کی ہے قرآن سے آپ نے نکالنا، ایفرٹ کرنا، یہ یہاں دے دی. سورہ فضائل کارڈ ہے. یہ سورہ جو ہے کہف اور سورہ فلق اور سورہ ناس وہ اس میں دے دی اور ان کے متعلق احادیث بھی دے دی گئی. 11 سورہ سے مراد ہے 11 صورتیں وہ اس میں دے دی گئی ہیں، ان کی سلیکشن آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. 5 سورہ جس سے مراد جو 5 صورتیں ہیں ہمارے ہاں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی دیے گئے ہیں بھائی. وہ شارٹ کٹ کی. آپ بھی بولے جائیں، میں تو بولنا ہی نہیں، میں تو حیران بیٹھا ہوں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جی رمضان کارڈ، یہ ہم نے اس کو نام دیا ہے 13 ڈیز اور 15 ڈیز. اگر آپ ہر نماز کے بعد یعنی پہلے دن کی سورہ فجر پر رکھیں گے، سورہ فاتحہ سے تلاوت شروع ہوگی، تھوڑی سی آگے چلے گی. ظہر میں آپ نے نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ محض تلاوت سنی. عصر میں اس سے آگے 30 دن سنیں گے، پورا قرآن سن لیں گے اسی ترتیب پہ 5 نمازوں کے ساتھ 5 منٹ فقط. دیکھیں آپ نے 15 دن میں سننا ہے، آپ کی شوق زیادہ ہے تو یہ ہم نے 15 دن کا شیڈول دے دیا. آپ نے پہلے دن کی فجر پر رکھا اور اس کی تلاوت شروع ہوئی اور آگے چلتے. اس کو ہم نے سمجھایا ہوا ہے کہ بھائی ہر 3 منٹ بعد آف ہو جانا. آپ کی سنتے ہیں جی. 1 منٹ بعد یہ سبحان اللہ کہہ کے آپ کو ریمائنڈر دیتا ہے کہ بھائی مجھے رکھا ہوا ہے، مجھے استعمال کرو. دوسرے منٹ بعد دوبارہ سبحان اللہ کہتا ہے اور 3rd منٹ میں وہ السلام علیکم کہہ کے آف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ربنا کارڈ ہے. قرآن میں آنے والی وہ دعائیں جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہیں، اللہم سے، ربنا سے، ربی سے، وہ تمام دعائیں اس میں دے دی گئی ہیں. یہ شارٹ کٹ کی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا ابھی آف دا کیمرہ کہ قرآن پاک کو سفر میں لے جانا، آنا جانا بڑا مشکل ہوگا، کس طرح کیری کریں گے اور کوئی کیسے سنے گا. یہ ایک ٹریولنگ کارڈ ہے جسے ہم نے سفری کارڈ کا نام دیا. پورے مطلب باقی یہ بکس نہیں رکھنی، پورا قرآن پاک اس کارڈ پر آ گیا. آپ مجھے کہہ رہے تھے 7,500 احادیث اس بک میں کیسے آئی، یہ پورا قرآن آ گیا. سر یہ کیسے پاسبل ہے؟ پوری صورتوں کے نام لکھے ہیں، آپ ان کو دیکھیں. جس صورت ابھی آپ کہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. لفظی تلاوت کرنی ہے، لفظی ترجمہ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے. کس قاری کی آواز میں آپ نے سننا ہے؟ یہ قاری عبد الباسط اپنے نام سے نا میرے. جی بالکل. یہ دیکھیے عبد الباسط عبد الصمد. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے صورت کوئی بھی صورت آپ سنائیں مجھے. صورت نساء. صورت نساء جو ہے یہ آگے جناب یہ سورۃ النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا
ناظرین پروگرام لمبا بھی ہو رہا ہے لیکن بات دیکھیں آپ کے لیے فائدے کی باتیں ہیں. آپ لوگ, میں اب ان سے ڈسکس کر لوں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں یہ چیز اگر نہیں رکھتے نا, پھر آپ کے گھر میں جو صوفے, بیڈ, جو پنکھے, جو اے سی لگے ہوئے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں. وہ آپ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں. اللہ کو خوش کرنا ہے تو یہ گھر میں رکھ سکتے ہیں. خدا گواہ ہے یہ بہت میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی پیسے چاہیے, یہ ہے اس میں کوئی بالکل ایسا کچھ نہیں. مطلب آپ کو پتا ہے میں ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں, پیسے بڑے بڑے دیتا ہوں, میں نو پیسہ, صرف یہ کہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے, صرف آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں کہ یار انہوں نے مجھے ایک دن ڈسکس کیا, میں نے کہا یار یہ تو آپ پاکستانی لوگوں کو یا کہ مسلمان جہاں جہاں دنیا میں ان کو فائدہ کیوں نہیں دیتے, یہ تو ملک کے لیے تو نہیں ہے نا, یہ دنیا کے لیے. تو یہ میں اس کو ضرور پروموٹ کروں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. تو یقین کریں اگر میں آ سکتا ہوں یہاں پروموٹ کرنے تو آپ لے سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے, لازمی لیں. جی اسی طرح ہر پارے کے 4 حصے ہیں, ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ربع, نصف اور ثلث اور ربع آخر, وہ تمام اس میں دیے گئے ہیں. پورے 30 پارے جو حفاظ ہوتے ہیں انہوں نے رمضان کے قریب اپنا اعادہ کرنا ہے, سننا ہے, تو وہ یہاں سے اپنی سلیکشن کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا گیا. سیرت سے متعلق یہ 2 چیزیں ہماری اسکپ ہو گئی تھی. یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیرت اس میں دی گئی ہے, وہ بھی اس کے اندر ہے. اور یہ ایک بک مارک ہے آپ کا. آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں, کسی جگہ پر آپ نے اس کی نشانی لگانی ہے تو وہ نشانی بھی لگ گئی, بک مارک کے طور پر بھی یوز ہو گیا. اور اس کے اندر بھی شارٹ کٹ کیز دی گئی ہیں, پلے, پاؤز کی, اسپیڈ کی, والیوم کی, سلیکشن کی, آپ کے پاس الگ سے شارٹ کٹ کی دے دی ہے کہ آپ نے یہاں اس کو رکھا اور نشانی بھی لگی, یہاں تک پڑھ لیا, اب یہاں سے آگے چلیں. سر یہ ہو گیا سب. جی یہ ہے تو بہت کچھ ہے, ابھی تک ہوا نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک آخری بات بتاتے چلوں, یہ پاکستان کا پہلا 64 GB جو ہے پین قرآن حکیم ہے. پاکستان میں کسی کے پاس اتنے مواد, اتنے فیچرز اور اتنا وسیع میٹیریل نہیں ہے, اور الحمدللہ ہم اس کی وارنٹی دے رہے ہیں. پانی پڑ جائے سر, پانی موبائل میں پڑ جائے اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے. ٹوٹ جائے, جل جائے, پانی ڈل جائے تو اس کی وارنٹی نہیں رہتی. کیا وارنٹی ہے اس کی؟ وارنٹی پین کی ہے, اس میں چارجر, کیبل, اڈاپٹر, ہینڈز فری, 4 چیزوں کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی. یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ موبائل لینے جاتے ہیں, چارجر, کیبل, ہینڈز فری کی وارنٹی نہیں ہوتی. پین ڈیوائس کی ہے, اس کے اندر سینسر, بیٹری, اسپیکر, اس کا بورڈ, ساری چیزیں, بشرطے یہ ٹوٹا نہ ہو, جلا نہ ہو, کھلا نہ ہو. اس کے علاوہ اس کو کوئی ایشو ہو جائے ود ان ایئر 1 سال تک ہم اس کی فری آف کاسٹ وارنٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج میں اگر ملک کا پرائم منسٹر ہوتا نا, میں یہ لازم قرار دے دیتا. خدا گواہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کوئی, آپ نے ایسی چیز نہیں ایجاد کی, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ میں پاکستان میں اس قرآن کو ہر گھر کے لیے فرض قرار دیتا. خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس کو لازمی لیں, اور لازمی لیں نہ صرف پاکستان بلکہ کشمیر, جہاں جہاں دنیا سے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ لازمی لیں. اور اگر یہ آپ نے خریدنا ہے, خریدنے کا لفظ لے رہا ہوں, اگر آپ نے اس کا ہدیہ دینا ہے تو وہ ہدیہ بھی ہے. ہدیہ کتنا ہے سر اس کا؟ اس کا ہدیہ اس وقت 12,000 روپے ہے, اور اس کے بہت سارے, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, مختلف ماڈل ہیں, جس میں ہم نے کوشش کی کہ اکانومیکل ماڈل بھی ہوں جن کے ہدیے کم ہیں, وہ 10,000 روپے سے شروع ہو رہے ہیں, اور تقریباً 15,000 روپے تک. اٹ ڈپینڈس اس کے فیچرز, اس کے تمام وہ آپ کے ساتھ جو آن لائن آئے گا, آپ اس کو جو ہے گائیڈ بھی کیجیے گا, چاہے وہ آپ سے ویڈیو کال میں کرے یا جیسے بھی کریں, وہ آپ کا اور ان کا ٹیم کا, آپ کا سیل ٹیم دیکھے گی. لیکن آپ اس کا ہدیہ, ناظرین یقین کریں, اگر 10,000 11,000 کا ہے, 12,000 کا ہے ہدیہ ہے اس کا, تو ہدیہ تو جتنا زیادہ دو اتنا ثواب ہے. آپ اپنی طرف سے 15-20 بھی دے دیں, وہ ثواب زیادہ ہو گیا. آپ یہ تو اور بات ہے. خیر, لیکن اس کے بعد میں آتے ہیں اس کے. تو ناظرین یہ ہر گھر لے لیں لٹرلی. اب دوسرا قرآن میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا کہ اور کیا چیزیں ان کے پاس جو آپ کے لیے ضروری ہیں. لیکن پہلے اس قرآن پاک کو اگر کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے اور گھر میں منگوانا چاہتا ہے, ڈلیوری آپ کے گھر تک ہو جائے گی. یہ نمبر اسکرین پہ آیا, کال کریں, کال ریسیو ہوگی, اور آپ یہ ابھی سے آرڈر کریں. اور کوئی بحث نہ کریں, اپنے بچوں میں اسلام لائیں. اسلام زندہ باد تب ہی ہوگا جب یہ چیزیں آپ کے گھروں میں ہوں گی, رادر دین میوزک, فلمیں, انڈین یا وہ چیزیں. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ باسط بھائی آپ کا.